نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورۃ الغاشیہ۔ اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مضمون ہے وہ بھی آخرت کا منظر پیش کیا گیا ہے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے، انسان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوں گے، چہروں کا ذکر ہے۔ اور آخری حصے میں پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہوں گی، اور اونٹ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی جو دنیا میں تخلیقات ہے، جیسے پہاڑوں کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، اور خاص طور پہ اونٹ جو ہے یہ تخلیقات میں بہت بڑے معجزے ہیں۔ اور آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نصیحت کا حکم ہے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرتے جانا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ غاشیہ سے مراد یہاں چھا جانے والی آفت ہے، یعنی ایسی آفت جس میں واقع ہو کر رہنا ہے۔ چھا جانے والی سے مراد یعنی جس میں واقع ہونا ہے، ہر طرف وہ چھا جائے گی، ہر طرف اس کی دھاڑ جو ہے یا اس کو سنا جائے گا، ہر طرف اسے محسوس کیا جائے گا، پوری دنیا کو اپنے غلبے میں لے لے گی۔ پھر فرمایا کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعۃ، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، یعنی کچھ چہرے جو ہیں، چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اس کی سوچ کا مرکز ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ، اس کے ویوز اور اس کی کیفیت کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چہرے، اب انسان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے مشکل مراحل سے گزر کر، تکلیف کے مراحل سے گزر کر، تھکا ہارا پیش ہوگا اپنے رب کے حضور، اور اس کے کچھ چہرے جو ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے، یعنی انسان جانتا ہوگا حقیقی طور پہ کہ وہ کیا عمل کر کے آیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے۔ تو جب انسان حقیقت کو جانتا ہے تو ان کے چہرے مرجھائے ہوں گے، تھکے ہوں گے۔ پھر فرمایا سخت مشقت کر رہے ہوں گے۔ سخت مشقت سے مراد یعنی ان کے لیے بہت تکلیف دہ دن ہوگا، بہت مشکل، یعنی ایسے عمل کر کر کے تھک جانے والا، یعنی نصارہ بھی ہو سکتے ہیں جو کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اور یعنی مختلف قسم کے جو، کیونکہ عذاب تو ہے قبر سے ہی شروع ہو جائے گا، تو جو اذیتیں انہیں پیش آئیں گی، جو تکالیف عالم برزخ میں انہیں پیش آئیں گی، اس سے ان کے چہرے جو ہیں مرجھا چکے ہوں گے، اور خوف کے مارے وہ کانپ رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے۔ صلی نارن حامی آتی، پورے چہروں کی کیفیت بیان کی گئی کہ مشقت میں کر رہے ہوں گے، آگ میں جھلسے ہوں گے، تھکے ہوں گے، اور پھر جب اتنے تھکاوٹ کے بعد وہ وہاں موجود ہوں گے تو ان کی ضیافت کیا ہوگی، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع،
خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا. یعنی اس کے بعد ان کی ضیافت کس چیز سے ہوگی؟ خاردار سوکھی گھاس. مطلب مختلف قسم کے دوزخیوں کے لیے کھانے ہیں، جس میں ایک ان کا اپنا ہی زخموں کا کچ لہو، پھر زقوم جو کہ ایک انتہائی زہریلا پودا ہوگا جس سے ان کی ضیافت کی جائے گی، اور پھر کھولتا ہوا پانی. متعدد بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. پھر فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. یعنی اس طرح کے کھانے ہوں گے. کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو سیٹسفیکشن حاصل ہو، اطمینان. لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس سے نہ تو ان کا پیٹ بھرے گا، اور نہ ہی ان کی بھوک ختم ہوگی، اور نہ ہی وہ انہیں کسی قسم کا فائدہ دے گا. اس کے برعکس دوسری طرف دو چہروں کا موازنہ کیا گیا ہے. پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمۃ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. خوش کیوں ہوں گے؟ عالی مقام جنت میں ہوں گے. اور پھر کوئی یعنی ایسے چہرے جو اپنے نامہ اعمال سے راضی ہوں گے، جو اپنے رب کی قربت حاصل کر رہے ہوں گے، جن سے ان کا رب راضی ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے آخرت کے لیے کچھ ساز و سامان تیار کیا ہوگا. ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ بارونق، اپنی کارگزاری پر خوش، مطمئن. پھر فرمایا کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. یعنی بیہودہ بات کا ذکر بھی متعدد مقامات پر ہے کہ ان کا ایک جگہ پر فرمایا اسی مضمون کو کہ جنتیوں کا جو کلام ہوگا سلام سلام ہوگا. یعنی جنتیوں کا کلام جو ہے سلامتی ہوگا، اور اس میں وہ ایک دوسرے کو سلام اور خوبصورت کلام کے علاوہ کچھ نہ کہیں گے. عمومی طور پہ کسی بھی محفل میں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بری بات نہ کہہ دے، یا ہم کسی سے کوئی غلط بات یا بری بات نہ سنیں. تو جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ سلام سلام. پھر آگے جنت کی اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو کہ جنت میں میسر ہوں گی، ان کا ذکر ہے کہ اس میں ایک چشمہ رواں ہوگا، اونچے تخت ہوں گے، ان کے اس میں چشمے رواں ہوں گے. فیہا سرور مرفوعات، یعنی اونچی مسندیں ہوں گی. اونچی مسندیں یہ ہوں گی کہ ان کو نوازا جائے گا ان کے انعامات سے، کرامات سے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی. یعنی پورا وہ منظر ہے کہ کس طرح ان کی جنتیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، عموماً یہ تمام شاہانہ لائف سٹائل، کمفرٹ، خوبصورتی، عزت افزائی اور ان سب کی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور پھر فرمایا یہ لوگ نہیں مانتے. آگے اس دنیا کی جو تخلیقات ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے. تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ یعنی اونٹ کی جو تخلیق ہے یہ ایک میریکولس ہے کہ وہ کتنے دن، 10 دن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. اور اونٹ جو ہے ہر قسم کے خاردار موسم میں سروائیو کر سکتا ہے، کھائے پیے بغیر. اس کے کوہان میں جو وہ مخصوص قسم کا فیٹ ایبزارب موجود ہوتا ہے جو کہ وہ اپنی خوراک کے دوران ایبزارب کرتا ہے، اور وہ جو اس کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے.
اسی طرح اونٹ جو ہے اس کی لمبی گردن، اس کی ٹانگوں کی مضبوطی کہ وہ کتنے دن مطلب چل سکتا ہے وداؤٹ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ. اس کا پورا جو میکانزم ہے وہ بہت میریکولس ہے کہ یہ ایک انتہائی معجزاتی تخلیق ہے کہ عرب کے صحرائی خطے میں جہاں موسم جو ہے تند و خیز ہے، جہاں خوراک اور پانی بر وقت ہر جگہ میسر نہیں ہے، لیکن اس میں وہ آمد و رفت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ نے ہر علاقے کے حساب سے جانوروں کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس علاقے میں سروائیو کر سکے اور انسان کے لیے معاون ثابت ہو سکے. پھر فرمایا آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے، یعنی یہ آسمان نیچے کیوں نہیں گر جاتا، کس قوت کے ساتھ یہ بیلنس کیا گیا ہے. ہر چیز تو نیچے گرتی ہے، جب ہم کسی بھی چیز کو اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ کے گرتی ہے، لیکن ہر چیز آسمان کی تخلیق اتنی محصور کن کیوں ہے، اتنی ٹیمپٹیٹنگ کیوں ہے کہ یہ اپنی جگہ بیلنس کھڑا ہوا ہے. پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ کس طرح اپنی جگہ پر ساکن ہیں. اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی، کہ زمین کی تخلیق بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس میں پانی کی تقسیم اور مخلوقات کی تقسیم، چرند پرند اور انسان کی تخلیق. مطلب زمین بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ایک حصہ خشکی ہے، ایک حصہ نباتات ہے، ایک حصہ صرف گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہیں. ہر جو چیز ہے وہ پورے بیلنس کے ساتھ ہے. یعنی یہ تمام نشانیوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا کہ اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو. لست علیہم بمسیطر، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. یعنی جیسے ہم پچھلی سورہ مبارکہ سورۃ اعلیٰ کو کمپیئر کریں تو اس میں بھی نصیحت کا حکم ہے، تذکیر کا حکم ہے، اور یہ ہے کہ آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ یہ وہ عمل کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اور اسی طرح اب اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی مضمون ہے، لیکن اس میں فرق یہاں کیا بیان کیا ہے کہ آپ کہ کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، یعنی آپ ان پر مسلط نہیں کر سکتے. البتہ جو شخص منہ موڑے گا، الا من تولی وکفر، وہ انکار کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ سخت بھاری عذاب. اور پھر فرمایا انا الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے. ثم انا الینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. یعنی انسان کشاں کہاں چلا جا رہا ہے. پیچھے ایک مضمون یہ بیان ہوا ہے سورۃ انشقاق میں غالباً، یعنی متعدد بار کہ انسان مختلف مراحل میں مصروف ہے، لیکن فائنلی اس کی منزل کیا ہے؟ اس نے اپنے رب حقیقی سے ہی جا کے ملنا ہے، اور یہی اس کا اینڈ ہے. اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.